الزہرا کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے کہ جن میں ایک لفظ ہے فاحشہ. تو اپنی گفتگو میں انہوں نے کبھی بد کردار بچی، کبھی گمراہ بچی اور کبھی ناپاک کردار اور پھر لفظ فاحشہ استعمال کیا. نام اس نے دعا زہرا رکھا ہوا ہے اور عمل اس کا دیکھیں کتنا پلید عمل ہے. سب سے پہلے تو باقاعدہ کیس کر کے اس سے نام بدلوایا جائے. فاحشہ کے اوپر نہیں جچتا یہ نام، فاحشہ کے اوپر نہیں جچتا یہ نام، فاحشہ کے اوپر نہیں جچتا یہ نام. اور پھر والدین کے لیے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ایسے بچوں کا دفاع کیا جائے. والدین اس بچی کے، ان کا یہ فریضہ نہیں بنتا جتنے وہ آگے آ گئے ہیں. جب اولاد عاق ہو جائے، نافرمان ہو جائے، تو نافرمان کو نافرمان مانو، نافرمان کو نہ پھر کلیجے سے لگاؤ، دل سے لگاؤ. غلط کر رہے ہو آپ بھی، نافرمان ہو گئی ہے آپ کی اس کو عزت کی پرواہ نہیں ہے. عدالت میں آپ کے سامنے آپ کو اس نے ذلیل کیا، پولیس کے سامنے ذلیل کیا، ہر ایک کے سامنے اس نے ذلیل کیا. اگر اس سے غلطی ہو گئی ہوتی تو وہ معافی مانگ لیتی اور گھر چلی جاتی، لیکن وہ ڈٹی ہوئی ہے اس کے اوپر. خوب والدین پیچھے ہٹ جانا چاہیے ان کو. اگر اولاد گندی ہو جائے تو پھر بھی والدین آخر تک اس گندی اولاد کے لیے بھی اپنا سب کچھ قربان کریں، جہنم میں ڈالیں اس قسم کی اولاد کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تو آخر وقت تک اپنے بچے کو ہدایت کی جانب دعوت دے رہے ہیں، اور آپ اتنی جلدی اس بچی کی ہدایت سے نا امید ہو گئے، جبکہ انبیاء علیہم السلام اور پھر ان کے بعد ائمہ علیہم السلام اور علماء صالحین کی یہ کوشش رہی کہ آخر وقت تک لوگوں کو اللہ کی جانب اور ہدایت کی جانب دعوت دی جائے. البتہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں اور آخر وقت تک ان کو صحیح راہ کی جانب دعوت دیتے رہیں. اگر کسی کا بچہ ہیروئنی ہو گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. اگر وہ ہیروئن پی پی کے گلیوں میں بیٹھا ہے اور بے ہوش روڈوں پر پڑا ہے تو اس کو چھوڑ دیں. نہ والدین کو چھوڑنا چاہیے اپنے بچوں کو، نہ بہن بھائیوں کو چھوڑنا چاہیے اپنے بہن بھائیوں کو، اور نہ قوم اور ملت کو چھوڑنا چاہیے اپنے اہل قوم اور اپنی اہل ملت کو، اور بلکہ کسی بھی انسان کو کسی بھی انسان کے حال پر نہیں چھوڑنا چاہیے. جو ہو سکتا ہو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اگر کوئی شادی کرتا ہے بغیر ولی کی اجازت کے تو شادی صحیح نہیں ہے. یہ ایک موضوع ہے. آیا اس کے بعد جو جسمی تعلق برقرار ہوگا اس کو زنا کہا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں. جو بچہ پیدا ہوگا کیا اس کو ولد الزنا کہا جائے گا؟ تو جواب ہے کہ نہیں. یہاں پر اس سیکشول ریلیشن شپ کے لیے جو فقہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وطیہ بالشبہ. ایک شبہ ہے، یہاں پر زنا نہیں کہا جا سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے دیہاتی قسم کے وحشی قسم کے کلچر کو اسلام کے نام پر پروموٹ کرنے والے ملا اور سو کال دیندار لوگ، اگر دو افراد کو آپ بدترین حالت میں بھی دیکھ لیں تو بھی زنا ثابت کرنا الگ موضوع ہے اور اس حالت میں دیکھنا الگ موضوع ہے. یہ تفصیلی گفتگو ہے. لیکن اگر ثابت بھی ہوگا تو ایک دفعہ زنا ثابت ہوگا. ان موصوف نے کیونکہ 3 گھنٹے بولتے ہیں اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ نئی بات کرنی ہے چاہے کچھ ہو جائے، انہوں نے لفظ استعمال کیا اس بچی کے لیے کہ ایسے میں تو دشمن بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتا کسی کے لیے. یعنی اتنی غیرت نہیں ہے، حمیت نہیں ہے، اور ان کے طرفداروں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں اتنی غیرت ہو، حمیت ہو، انسانیت ہو کہ وہ ان کو سمجھائے کہ بابا ایسے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے. کیا سوچا اس شخص نے کہ ماں باپ پر کیا گزری ہوگی اور بچی پہ کیا گزری ہوگی کہ لفظ فاحشہ استعمال کر رہے ہیں؟ اس شخص کو نہ لگتا اردو آتی ہے، نہ عربی آتی ہے، نہ فارسی آتی ہے. اردو اور فارسی میں تو صرف اس کے یہ معنی ہیں فاحشہ کے کہ وہ عورتیں کہ جو اپنی عزت کی باقاعدگی سے نیلامی کرتی ہیں پیشے کے طور پر،
آپ کو بڑا شوق ہے اسلامی نظام نافذ کرنے کا، تو ہماری گزارش ہے کہ پاکستان کے بعض افراد ان پر مقدمہ کریں کہ انہوں نے کیسے ایک بچی کو فاحشہ کہا، کیونکہ اسلام میں اس جملے کو استعمال کرنے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ کسی کو زنا کی نسبت دینا یا مردوں کو ہم جنسی کی نسبت دینا یا کسی بچے کو ولد الزنا کہنا، یہ سب حد قذف اس پر جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے۔ انہوں نے زنا نہیں بلکہ فاحشہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک انہوں نے نظریہ دیا کہ بچی پر کیس کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا نام دعا زہرا رکھا ہے۔ بابا اس نے نہیں رکھا، ماں باپ نے رکھا ہے۔ یعنی آپ میں اتنا سینس ہے کہ یہ بچی اس وقت جا کر اپنا نام بدلوائے۔ اچھا کیوں بدلوائے بقول ان کے؟ کیونکہ فاحشاؤں پر نام نہیں جشت معاذ اللہ۔ اب ان کے جواب کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا تو اصلی نام تھا فرزند علی شاہ، لیکن آپ اہل بیت کا دفاع تو کرتے نہیں ہیں، دشمنان اہل بیت کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی، ان کی تعلیمات پر پابندی لگائی، وہ کام آپ کو اچھا لگتا ہے، تو پھر آپ کا نام پھر بدل دیا جائے، کورٹ میں جا کر آپ پر مقدمہ کیا جائے، کیونکہ آپ اہل بیت کے طرفدار تو نہیں رہے ہیں۔ یعنی فرزند علی شاہ سے آپ کا نام پھر فرزند معاویہ خان کر دیں۔ یہ صرف جواب ہے تاکہ جب بولیں تو ذرا سوچ کے بولیں۔ جس روایت کا آپ نے حوالہ دیا وہ کون سی روایت ہے؟ کیا اس میں یہ پیغام دے رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، برباد ہونے دو؟ یعنی اگر کسی نے ایک دفعہ ہیروئن پی لی اور نہیں مانا تو ہم اس کو چھوڑ دیں؟ یا کوئی لڑکی اگر بگڑ گئی تو اس کو بگڑنے دیں؟ یا اگر بھاگ گئی تو اس سے تعلق توڑ لیں؟ بھاگ بھی گئی ہو تعلق نہیں توڑنا ہے، آخر وقت تک ہمیں جتنا بچا سکتے ہیں کہ بچانا ہے۔ اس روایت میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بالغ پر زیادہ مسلط نہ کرو، سمجھا چکے ہو بس کافی ہے، چھوڑ دو اس کو۔ کیونکہ امر بالمعروف میں ایک مرحلہ ہوتا ہے لوگوں کو بتانا کہ جس کو پتہ نہ ہو، پھر ہوتا ہے ایک واز کا سلسلہ کہ پیار سے بتاؤ۔ لیکن اب کیونکہ باپ وہاں پر بتاتا تھا اور لڑائی کسی کیفیت ہوتی تھی، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پوری روایت دکھائیں وہ کون سی ہے۔ تو وہاں پر امام نے فرمایا ہوگا کہ ہاں یہ بالغ ہے، عاقل ہے، تم پیغام پہنچا چکے ہو، اب کیونکہ یہ اس سے پریشان ہوتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تو ابھی چھوڑ دو اس کو۔ لیکن امام نے یہ نہیں فرمایا ہوگا کہ بعد میں پیار میں بھی اس کو واز نہ کرنا، نصیحت نہ کرنا، بلکہ ایریٹیٹ نہ کرنا۔ اس قسم کی روایات کا یہ مفہوم ہوتا ہے۔ تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ ہندو بچیوں کے ساتھ ہوا، مسیحی بچیوں کے ساتھ ہوا، قادیانیوں کے ساتھ ہوا، پھر اس کے بعد جو شیعہ اور سنی بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کبھی بھی ان چیزوں میں دین و مذہب کو نہ دیکھیں۔ کسی معاشرے میں جب ہمارا ہدف ہو عدل اور انصاف، تو وہاں پر پھر کسی بھی دین کو اور مذہب کو نہیں دیکھتے۔ حتیٰ پاکستان میں اگر کوئی ایسی فیملیز ہوں جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہیں، ہمیں پھر انہیں بھی انصاف دینا ہوگا۔ ظالم کی ہمیں مذمت کرنی ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کوئی بھی دین و مذہب رکھتا ہو، اور مظلوم کا ہمیں ساتھ دینا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی دین و مذہب ہو۔